الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم سبحان الذي خلق الازواج كلها پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون اس پیداوار کے بھی جو زمین سے اگتی ہے اور خود انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ جانتے نہیں وآیۃ لہم اللیل اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات بھی ہے نسلخ منہ النہار ہم نے اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیا فإذا هم مظلمون تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار غلبے والا ہے اور وہ ذات علم والی ہے والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اور چاند ہے ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ جب لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑے ولا الليل سابق النهار اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے وكل في فلك يسبحون یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں سورۃ الیاسین کا درس چل رہا ہے اور اس کا دوسرا رکوع جو ہے شروع ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے آیات میں جو پچھلے درس میں بیان ہوا کہ رب تعالیٰ نے بعض قوموں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور رسولوں کا انکار کیا اور معاذ اللہ کو قتل بھی کر دیا اور اسی طرح ایک بزرگ تھے حبیب نجار اس کو بھی اس قوم نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو جنت میں داخل کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس قوم نے پیغمبروں کو رسولوں کو قتل کیا تو اب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرف رسولوں کا یا فرشتوں کے بھیجنے کا فیصلہ منقطع فرما دیا اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر کوئی فرشتہ بھی نہیں آیا نہ کوئی رسول آیا نہ کوئی سمجھانے کے لیے کوئی آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو کہا کہ ایک چیخ مارو انہوں نے زوردار آواز نکالی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیا تو اس لیے اللہ نے فرمایا بعد میں آنے والوں سے بھی فرمایا ہے کہ ان قوموں سے عبرت حاصل کرو کتنے تم سے پہلے ہلاک ہو چکے اور کوئی بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا تو اس لیے جو بھی دنیا سے جائے گا چاہے وہ ہلاک ہو کے جائے اللہ کی نافرمانی کر کے جائے یا وہ دین کے راستے پر ہو دنیا سے جو بھی چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے سرکشی کی جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے عبرت حاصل کر لو کتنوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے کوئی بھی واپس نہیں آیا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں سے اناج غلہ نکالتا ہے کھجور کے باغات انگور کے باغات
یہ اللہ تعالیٰ ان میں زمین میں اگاتا ہے اور چشمے جاری فرما دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا دی ہے، جوڑے جوڑے پیدا کر دی ہے۔ کلھا مما تنبت الارض، اور زمین میں سے جو بھی چیز اگتی ہے، غلہ، اناج، پودے اور نباتات، جو بھی چیزیں جو ہے زمین سے اگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا جو ہے جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ خود انسانوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے، مرد عورت، مرد کے ساتھ عورت کو پیدا کیا، ان دونوں سے جو ہے نسل انسان آگے چلتی ہے۔ مردوں کی عورتوں کی طرف رغبت اور عورتوں کی مردوں کی طرف رغبت یہ رکھ دی ہے، جوڑے بنا دیے، اور پھر نکاح کا نظام، نکاح کا ایک طریقہ دیا ہے، نکاح کر کے عورت مرد ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ تو انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے، اور جو بھی چیز زمین سے اگتی ہے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ اور فرمایا کہ بعض چیزیں وہ بھی ہیں جن کو انسان جانتا ہی نہیں ہے، سمندری مخلوق ہے، سمندر کی تہ میں کیا کیا ہے، کون کون سی مخلوق ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب انسان کی بعض دفعہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسا بنایا ہے۔ تو پتہ نہیں لا تعداد اللہ کی مخلوق ہے، تو فرمایا کہ ان کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے، یہ پھول بوٹے یہ ان کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے، یہ جو ان کی نسل آگے بنتی ہے، افزائش ہوتی ہے، پودے بڑھتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے سے مل کر، ان میں بھی مذکر مؤنث کا جو ہے سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ لیکن سائنس نے بھی بتا دیا ہے کہ سائنس بھی بتا چکی ہے، یہ مان چکی ہے کہ ہر چیز میں نر اور مادہ ہے۔ اور اسی طرح پھر لوگوں کے مزاج بھی جوڑے جوڑے ہیں، لوگوں کی رنگتوں میں جوڑے جوڑے ہیں، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، پھر موسم میں گرمی ہے، سردی ہے، موسم بہار ہے، موسم خزاں ہے، یہ جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جوڑے جوڑے بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی مخلوق کو جو ہے آگے بڑھانے کا جو ہے ذریعہ بنایا ہے۔ اور پھر جو چیز حلال ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے، غلہ، اناج، یہ باغات، میوے، یہ پھل فروٹ، یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں برکتیں بھی رکھی ہیں۔ روزانہ ٹنوں کے حساب سے، اربوں ٹنوں کے حساب سے فروٹ بھی آ رہا ہے، گندم بھی آ رہی ہے، اور ہر چیز دنیا میں آ رہی ہے، مارکیٹوں میں آ رہی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھ جائیں، چھپا کر بیٹھ جائیں، سستی خرید لی اور پھر اس کو چھپا کے رکھ دیا کہ بھئی جب اس کی قیمت بڑھے گی اس وقت ہم مارکیٹ میں لے کے آئیں گے۔ اس سے سخت منع کیا گیا ہے، اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں اس پر بہت وعیدیں آئی ہیں، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور ناجائز منافع خوری کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں برکت رکھی ہے، اور حلال چیز وہ بڑھتی رہتی ہے، اس میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے جانوروں میں دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں جو زیادہ بچے جنتی ہیں جو چیزیں، جیسے آپ نے کتے بلی کو دیکھ لیں، بہت زیادہ ان کے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ریوڑ نظر نہیں آتے، ان کا ریوڑ اور جم گٹا ہجوم یہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے خلاف جو حلال چیزیں، جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اس کے آپ کو ریوڑ نظر آئیں گے، کیونکہ یہ حلال چیز ہے۔ اور پھر یہ ایک تو سال کے پورے 365 دنوں میں یہ کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، ان کا گوشت مارکیٹوں میں فروخت ہو رہا ہے،
پھر اس کے علاوہ سال میں جب عید الاضحیٰ آ جاتی ہے اس میں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں جانور کٹتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو ہے ختم نہیں ہوتے، پھر بھی ان کی نسل ختم نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نسل، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے برکت حلال چیزوں میں۔ ایک گندم کا دانہ ڈالا ہے، اس میں پودا لگا ہے، اس سے 700 دانے پیدا ہو گئے ایک پودے پر، اور ایک دانے سے وہ پودا ہو گئے، تو کتنی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر انسان حلال طریقے سے کاروبار کرے، اپنے مال کا جو ہے زکوٰۃ دے، جو آمدن ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اپنی زمین کا عشر دے، تو اللہ تعالیٰ اس زمین میں بھی برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی پیداوار میں بھی، اس کی آمدنی میں بھی برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج لوگ جو ہے کاروبار تو کرتے ہیں، کھیتی باڑی تو کرتے ہیں، لیکن زمین کا جو عشر بنتا ہے وہ نہیں ادا کرتے، جو آمدنی ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اس لیے کبھی وہ زمین کو آگ لگ گئی، کبھی جو ہے سیلاب آ گیا، کبھی جو ہے بارشیں بہت زیادہ ہو گئی، پوری کے پوری فصل تباہ ہو گئی، تو یہ اللہ کی طرف سے پھر عذاب آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے کاروبار کو تباہ کر دیتے ہیں، فصل کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اپنی جو ہے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے یا زمین کی پیداوار میں سے جو ہے عشر اور زمین کا عشر ادا کرے، اس کی زکوٰۃ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، پھر وہ چیز محفوظ رہتی ہے، اللہ کی حفاظت میں امان میں آ جاتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا ہے، جوڑے جوڑے بنایا ہے، حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اور پھر ان کو حلال طریقے سے حاصل بھی کیا جائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ بھی کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا دیے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کو جانتے ہی نہیں، ان کے بھی جوڑے جوڑے بنا دیے۔ وآیۃ لہم اللیل، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے رات کو بنایا ہے، نسلخ منہ النہار، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں، یعنی دن کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ختم کر دیتے ہیں جب رات آ جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر دن ختم ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور سب کے سب اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، سارے انسان، ساری آبادیاں، ساری دنیا اندھیرے میں، تاریکی میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا نظام ہے کہ ایک دم رات آ جانا، پھر ایک دم بالکل دن ہو جانا، ہر چیز روشن ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اس سے اپنے رب کو پہچان لو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے چلا رہا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ٹھکانے کی طرف لے کے جاتا ہے، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس ذات کا مقرر کردہ نظام ہے جو غلبے والی ہے، علیم جاننے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی منزلیں بنا دی ناپ تول کر اندازے سے، یہاں تک کہ وہ ان منزلوں کو جو ہے طے کرتا ہے، اور جب واپس لوٹ کر آتا ہے، جب اس کے 28 دن پورے ہو جاتے ہیں، 26-27 دن کے بعد یہ ایسا بالکل کھجور کی پتلی ٹہنی کی طرح اللہ نے فرمایا یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کا نظام بنایا ہے، سورج اپنی رفتار سے گردش میں ہے، سورج کے گرد ایک ایسا سرکل دائرہ بنایا ہے جس کے اندر جو ہے سیارے جو ہے گردش میں چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب میں برابر اندازے سے فاصلہ رکھا ہے، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا جائے تو نظام درم برم ہو جائے، دنیا فنا ہو جائے، تو ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ سورج جو ہے اپنے اندازے سے چل رہا ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف سے، اور یہ تیزی سے سفر کر رہا ہوتا ہے، مغرب کی جانب کی سفر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جو دن کا جو درمیان کا وقت ہوتا ہے یعنی ظہر کا وقت، جب زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے، اور یہاں پر آ کر اس کی رفتار جو ہے کم ہو جاتی ہے،
اور پھر درمیان میں آنے کے بعد پھر یہ زوال کی طرف آتا ہے، ڈھلنے کی طرف آتا ہے، درمیان سے ہٹنے کی جو ہے مغرب کی طرف جو ہے بڑھتا ہے۔ تو یہ جو بیچ کا یہ وقت ہوتا ہے زوال سے پھر ظہر کے درمیان ٹائم شروع ہونے کا، یہ 15-20 منٹ کا جو وقت ہے، اس میں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب سورج جو ہے درمیان سے جو ہے ایک کنارے کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی مغرب کی طرف جو ہے ڈھلنے لگ جاتا ہے، تو پھر مغرب کی طرف یہ سفر شروع کرتا ہے اور پھر شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے اور دن کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو سورج کا جو یہ چکر ہے یہ پورے 24 گھنٹے میں جو ہے ایک چکر جو کاٹتا ہے، فرمایا کہ یہ سورج کے جو چکر ہیں یہ 365 دنوں میں پورے ہوتے ہیں۔ تو سال کے اندر سورج اپنا پورا ایک چکر جو ہے یہ پورا کرتا ہے۔ ہر روز روایات میں آتا ہے کہ ہر روز سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے۔ تو پورا سال سورج گھومتا رہتا ہے، اور یہ دنوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے، کبھی رات بڑی ہو گئی تو دن چھوٹے ہو گئے، دن بڑے تو رات چھوٹی ہو گئی، نمازوں کے اوقات جو آگے پیچھے ہو گئے، یہ سارا سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورج اپنا سفر جب طے کر رہا ہوتا ہے اور سال کے اینڈ پر پھر جو ہے اس کا جب چکر ختم ہونے والا ہوتا ہے، پھر راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سارا نظام قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورج کا جو ہے اس کی روانی کو جاری رکھا ہوا ہے، اس سے پوری کائنات جو ہے چل رہی ہے، اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، کوئی نظام آگے پیچھے نہیں ہوتا کہ آج سورج جو ہے اس طرف سے جنوب کی طرف سے کبھی شمال کی طرف سے نکل رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس قدرت کا ذات کا مقرر کردہ نظام ہے کہ جو غلبے والی ہے، اقتدار والی ہے، علم والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ساری کائنات درم برم ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو چلا رہا ہے، پوری دنیا کے موسم کو جو ہے چلا رہا ہے، اور اس سورج کے ذریعے جو ہے باغات، یہ گندم، یہ فصلیں، یہ پھل، یہ سب چیزیں پک رہی ہے، تیار ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح چاند کا جو ہے سلسلہ ہے، چاند جو ہے 28 دنوں میں اپنا سفر جو ہے اپنا جو چکر ہے وہ پورا کرتا ہے، اور 28 دنوں کا اس کا چکر ہوتا ہے، پھر یہ بالکل پتلا ہو کر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، پھر 2 دن چھپا رہتا ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، پھر اپنا سفر جو ہے چاند شروع کرتا ہے، اور دن مہینے کی جو درمیان کی راتیں ہیں 13-14، اس میں بالکل عروج پر ہوتا ہے، چاند مکمل ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا اپنا نظام کائنات کا بنایا ہوا ہے، اور ذرا اونچ نیچ نہیں ہوتی، ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ آج ہم سے ایک ملک نہیں سنبھل رہا، اور ایک دوسرے سے کھینچا تانی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، اور ایک دوسرے کی کردار کشی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو ننگا تک کر دیا گیا ہے۔ کسی آدمی کا ذمہ لگایا ہوا ہے کہ اس کی ہر ایک جو ہے ویڈیو بنانی ہے اس آدمی کی، جب اس کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر اس کے بیڈ روم تک کی ویڈیو بھی آ رہی ہیں۔ اتنا اپنے چہرے جو ہے گندے کر لیے، پھر بھی ملک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ملک کا نظام درم برم کر کے رکھ دیا ہے، ہر چیز کو، معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اس طرح جو ہے نظام ایک ملک کا چل رہا ہے۔ اللہ کی ذات کو دیکھو جس نے شروع سے یہ نظام کائنات کا بنایا ہے، ذرا بھر آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ سورج طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، چاند اپنے وقت میں طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا نظام چل رہا ہے، گرمی سردی کا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس سے پہچانا جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اندازے سے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے، آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ یہ چاند سورج ستارے، یہ آسمان زمین بنائے ہیں،
کہ آخری میرا پیغمبر آئے گا جو محمد ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شروع کیا۔ پھر پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے کہ انسانوں کی تخلیق ہوگی، انسان پیدا ہوگا، انسان دنیا میں بسے گا۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں بھی گونج رہا تھا، اور اس وقت جو بعد میں کتابیں آتی رہی، تورات، زبور، انجیل آئی اور صحیفے پیغمبروں پر نازل ہوتے رہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ آپ کے ساتھی صحابہ کرام ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا تذکرہ ان کتابوں میں بھی موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا تمام انبیاء کے بعد۔ جیسے کوئی بڑا آ رہا ہو، بھئی آج فلاں صدر صاحب آ رہے ہیں، آج جو ہے فلاں جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، تو اس کے لیے پہلے پروٹوکول ہوتا ہے، جگہ کی صفائی ہے، کہیں روڈ ٹوٹا ہوا تو اس کو بنانا شروع کر دیا، کہیں جو ہے کچرا ہے تو اس کی صفائی ہے، پروٹوکول لگ گیا، لوگوں کی چیکنگ شروع ہو گئی کہ بھئی وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، صدر صاحب آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، شیس علیہ السلام کو بھیجا، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ پیغمبروں کا سلسلہ چلتا گیا، پروٹوکول اور جو ہے اللہ کی توحید کی دعوت ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں میرا ایک پیغمبر آنے والا ہے جو نبی آخر الزمان ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے لیے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، بن رہا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ کی نبوت بھی آخری ہے اور آپ آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ آپ کی جو کتاب قرآن ہے، آپ پر جو قرآن اترا وہ قرآن بھی آخری ہے، آپ کی شریعت بھی آخری ہے، آپ جو دین لے کر آئے وہ بھی آخری ہے، اور آپ کے جو ساتھی صحابہ بنے وہ بھی آخری تھے صحابی بننے میں۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی صحابی بنے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کا مقام تمام انبیاء میں سب سے اونچا ہے۔ آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، امام الرسل بنا دیا، آپ کو امامت کے مصلی پر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور باقی انبیاء کو پیچھے مقتدی بنا دیا کہ آپ اب ان تمام انبیاء کے سردار بن گئے، امام الانبیاء بن گئے۔ اور پھر آپ کے جو شاگرد بنے، جو صحابہ بنے، وہ کامیاب ترین لوگ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور صحابہ میں نبی کے ساتھیوں میں سب سے اہم جو نبی کا رفیق ہے، یار غار و مزار ہے، اور نبی کا خلیفہ بنے، خلیفہ اول بنے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تمام صحابہ میں اس کا مقام اونچا ہے، تمام انسانوں میں ان کا مقام اونچا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد انسانوں میں جو افضل انسان ہے وہ ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل بنا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کا مقام بتا دیا۔ تو 22 جمادی الثانی، ابھی اتوار کو 22 تاریخ آ رہی ہے اسلامی مہینے کی، جمادی الثانی کی 22 تاریخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بے شمار ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہاں تک کہ قرآن کی آیت اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے عظمت میں، شان میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی کہ نبی نے جب ہجرت کا سفر کیا، جب آپ کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا، اذ اخرجہ الذین کفروا، آپ کو جب کافروں نے مکہ سے نکالا تو آپ نے جو ہجرت کا سفر کیا ثانی اثنین، ان میں دو میں سے ایک دوسرا، یعنی ایک ابو بکر تھے اور ساتھ میں نبی تھے، یعنی ایک نبی تھے دوسرے ابو بکر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں آگے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب غار میں ابو بکر صدیق نبی کو لے کر چلے گئے، کافر پیچھا کرتے کرتے پہنچ گئے، سراغ لگاتے لگاتے پہنچ گئے غار کے دانے تک۔
ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا کہ کافر غار کے منہ پر پہنچ چکا ہے۔ یا رسول اللہ، کافر غار تک آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اذ یقول لصاحبہ اگر کسی کے لیے آیا ہے یہ لفظ قرآن میں تو یہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بچپن، لڑکپن اور نبی کے نبوت، نبی کے دین اسلام کے اور رفیق ہیں، آپ کے ساتھی اور آپ کے دوست ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کی آخری آرام گاہ تک، یہاں تک کہ تدفین ہونے تک آپ کے دوست اور ساتھی رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی نبی کے ساتھ سلا دیا ہے، روزے پہ سلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی، حضرت بکر صدیق اس وقت سے نبی کے دوست ہیں۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ نبی کا نکاح ہوا ہے، حضرت بکر صدیق کے مشورے سے ہوا ہے۔ حضرت بکر صدیق تاجر تھے، عرب کے بہت بڑے تاجر تھے، حضرت خدیجہ بھی بہت بڑی تاجر تھی، اور ان کا مال لوگ لے کے جاتے تھے، فروخت کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ کو ابو بکر صدیق نے جب دیکھا یہ تو ایماندار عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ حضرت خدیجہ سے جو ہے نکاح کر لیں، ان جیسی پاک دامن اور اچھی عورت میں نے نہیں دیکھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے سے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر صدیق کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکا، دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا۔ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ جو ہے ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے صحابی ہیں، وہ نبی کے رفیق ہیں جنہوں نے نبی کے لیے اپنا سارا مال جو ہے فروخت کر دیا، سارا مال جو ہے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، دے دیا نبی کو، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ مال دینے کے بعد جب کچھ نہیں بچا، گھر میں ایک سوئی تک بھی نہیں چھوڑی، پھر آخر میں دیکھتے ہیں کہ میرے جسم پر تو قیمتی لباس ہے، میرے جسم پر تو ایک اچھا لباس ہے، ابو بکر اپنا قیمتی لباس پہنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹاٹ کا لباس خریدا، ٹاکیوں والا لباس لیا، یہاں تک روایات میں آتا ہے غالباً 17 ٹاکیاں پیوند لگے ہوئے اس لباس کو، وہ لباس حضرت ابو بکر صدیق نے پہنا، اس کو زیب تن فرمایا، اور اپنا قیمتی لباس، قیمتی جوڑا بیچ کر اس کے پیسے بھی لا کر نبی کو دے دیے، فرمایا کہ یہ بھی رکھ لیجیے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوریوں کو، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ابو بکر صدیق کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، ابو بکر صدیق کی تائید میں ابو بکر صدیق کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج نوری بھی ٹاکیوں والا، کھدر والا لباس پہنیں گے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، وہی لے کر آ گئے، لباس جو ہے ٹاکیوں والا ہے۔ نبی نے پوچھا کہ جبرائیل کیا ہو گیا، آج تو لباس ٹاکیوں والا ہے۔ فرمایا اللہ نے تمام نوریوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرنے کے لیے ٹاکیوں والا لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا کہ میرا کفن بھی جو ہے وہ بھی انہیں ٹاکیوں والا لباس ہو، اسی لباس کو میرا کفن بھی بنا دینا۔ تو یہ وقت کا خلیفہ، اور خلیفہ بلا فصل بنے، اور اس میں خلیفہ بلا فصل بننے میں ایک تو سب سے بڑی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دنوں میں فرمایا کہ جب دیکھتے رہے صحابہ سوچتے رہے کہ نماز میں نبی نہیں آئے، کون نماز پڑھائے گا، نبی بیمار ہیں، علیل ہیں، نماز میں نہیں آ سکے۔ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جب نبی تک آواز پہنچی کہ عمر نماز پڑھا رہے ہیں، عمر کی آواز ہے، فرمایا لا لا، عمر نماز نہیں پڑھائے گا، ابو بکر سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے ابا کا دل نرم ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ سکت نہیں رکھتے کہ آج نبی کے مصلی پر ابو بکر کھڑا ہو، تو ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، میرے ابا یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ نبی نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔
چانچہ ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں اور یہاں تک کہ 17 نمازیں نبی کی زندگی میں پڑھائیں۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی تائید ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے پر حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ نبی بھی ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی نبی نے ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ کے ابو بکر کو آگے کر کے بتا دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر مصلی کا وارث ہوگا اور خلیفہ بھی ابو بکر بنے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آیت میں نے آپ کا ذات کے سامنے پڑھی ہے، اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس میں جو دوسرا بتایا گیا ہے وہ ابو بکر صدیق کو بتایا گیا ہے، تو دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق کا نام ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے بھی خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح روزے میں نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلا دیا ہے خلیفہ بلا فصل، یہ بھی خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ خلیفہ نہیں تھے وہ دھوکہ باز ہے، فراڈی ہے، بے ایمان ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں 2 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ باغ فتح صدیق اکبر نے غصب کر لیا، قبضہ کر لیا، تو حضرت فاطمہ ناراض تھی معاذ اللہ۔ تو اگر حضرت فاطمہ ناراض تھی تو حضرت فاطمہ یہ کہتی کہ میرا جنازہ ابو بکر صدیق پڑھا ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے کہ میری اہلیہ محترمہ کا جنازہ جو ہے وہ آپ پڑھائیں، ابو بکر صدیق پڑھائیں۔ جب حضرت علی ناراض تھے، حضرت فاطمہ ناراض تھی ان کے بقول، رافضیوں کے بقول، تو پھر جنازے کے لیے کیوں کہتے کہ ابو بکر صدیق جنازہ پڑھائیں؟ کہ جس سے انسان ناراض ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ میرا جنازہ پڑھوایا جائے اس سے۔ تو اس طرح دھوکے دیے جاتے ہیں عوام کو۔ تو کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی باغ فتح کا مسئلہ نہیں تھا، اور نبی نے فیصلہ اپنی زندگی میں کر دیا تھا کہ جو نبی کا جو مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتا، چاچا اس کو صدقہ کیا گیا۔ تو اس لیے آج کل بہت یہ مسئلہ چلا ہے باغ فتح کے بارے میں، ابو بکر صدیق پر اعتراض ہو رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ جھوٹے من گھڑت اعتراضات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بھی ہے، اور لڑائی اور جھگڑا بھی نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔